تو پھر شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوگ کیوں چپ ہیں جن کو حقیقت پتہ ہے؟ وہ بتاتے کیوں نہیں کہ اس رات کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ دو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہا کچھ بھی نہیں کرنا تاکہ اس کو پتا میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، اور ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں بہت کچھ کرنا ہے تاکہ ان کو پتا ہم اپنی عوام کو اس لیے کچھ کر سکیں گے تاکہ یہ کہیں کہ واقعی ہمارا مولوی ٹھیک کر رہا ہے کہ اس رات بہت کچھ کرنا ہے۔ تو ہمیں نہ ان کی سننی ہے نہ ان کی سننی ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ شعبان کا مہینہ بڑی عزت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتایا تو یہی بہت بڑی بات ہے پہلے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں مستقل روزے رکھے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں باقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آڈٹ ہوتا ہے، جیسے ہم دنیا میں آڈٹ کرتے ہیں مارچ کے مہینے میں، کہ کس نے سارا سال کیا کیا، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مر جائیں گے آئندہ سال میں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے رب کے سامنے جب اعمال جائیں تو وہ روزے دار کی حیثیت سے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے متعلق کہا کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بالکل اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث کے مطابق یہ آنے والی رات مقدس نہیں ہے، بالکل مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں اپنے جاہ و جلال کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق جو کائنات میں سب سے زیادہ بلند ہے، تشریف فرما ہوتے ہیں بعد نماز مغرب ہی، اور پھر صبح تہجد کے وقت تک، فجر کی نماز تک اعلان ہوتا ہے بار بار کہ کوئی ہے مانگنے والا تو آج ہم سے مانگ لے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام ترمذی نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہے بحث و مباحثے کا کہ نہیں حدیث صحیح ستہ میں ہی ہونی چاہیے، تو امام ترمذی نے باقاعدہ اس رات کے اوپر ترمذی شریف میں پورا باب لکھا ہے۔ اب پتہ یہ لگ گیا کہ رات تو واقعی مقدس ہے، لیکن یہ سب کے لیے مقدس نہیں ہے۔ رات تو بڑی کام والی ہے کہ اس رات میں دعائیں سنی جائیں گی، اس رات میں رونا جو ہے قبول کر لیا جائے گا، اس رات میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹیں گے، اس رات میں کیا گیا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر غور سے پڑھ لیں پوری بخاری شریف کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی سب کے لیے نہیں ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے؟ جن کو اس رات کا فائدہ نہیں ہونے والا وہ کون ہے؟ تو پتہ یہ لگا کہ نمبر 1 پہ 5 لوگوں کا ذکر آیا کہ 5 بندے ایسے ہیں جن کو اس رات میں بخشش نہیں، جن کا اس رات کے اندر فائدہ نہیں ہونے والا۔ اچھا ان 5 کی تو بات ہی نہیں کرتے ہو، تم لائٹ لگانے کی بات تو کر رہے ہو، شربت پلانے کی بات تو کر رہے ہو، بریانی قورمہ کھلانے کی بات تو کر رہے ہو، 4 لوگ اسکوٹروں پہ بیٹھ کر ہائے ہلا مچانے کی تو بات کر رہے ہو، قبرستانوں میں جا کے قبروں کے اوپر موم بتیاں جلانے کی بات تم کر رہے ہو، ٹینٹ اور شامیانے لگا کے ساری رات بنا عشاء کی نماز پڑھے ہوئے شاعر جو خود نماز نہیں پڑھتے آج کل، ان کے اوپر 10 روپے 100 روپے لٹانے کی باتیں تم کر رہے ہو، ایک دوسرے کو کافر بتانے کی بات تم کرتے ہو، لیکن اس رات ان کی بات ہی نہیں کرتے جن کی یہ رات ہے ہی نہیں، جن کا اس رات سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں؟ مطلب وہ لوگ کون ہیں جو اس رات میں دعا مانگیں گے قبول نہیں ہوگی؟ لکھا ہے کہ پہلا بندہ وہ جو مشرک ہوگا، جس نے اللہ کی ذات میں شرک کر لیا، شرک کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگے گا اس رات میں تو اللہ کی مدد اس کے لیے نہیں آئے گی۔ دوسرا بندہ وہ جو چغلی کرتا ہے۔ دوسرا بندہ کون جی؟ جو چغلی کرتا ہے، سارا دن
قرآن نے بھی تو کہا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ویل ہے، تباہی ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر ان عیبوں کو دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے۔ نہیں، ہم نے تو سمجھا بڑھیا نیا کرتا پجامہ پہن کے نہا دھو کے مسجد میں 2 نفل پڑھیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، بلے شاہ نے کہا نا 12 توتے گوڈے تک، کہ باہر سے منہ اور ہاتھ سب کچھ دھو لو لیکن جب تک اندر نہیں دھل جائے گا تو نماز بندے کی پلیتی نہیں جائے گی، پاکی نہیں آئے گی اس میں۔ پہلا مشرک جس کے کوئی فائدہ نہیں اس رات کا، دوسرا چغل خور جس کو اس رات کا کوئی فائدہ نہیں، تیسرا تکبر کرنے والا جو اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑے عہدے والا ہوں، میں بڑی شان والا ہوں، میں بڑے اچھے چہرے والا ہوں، میں بڑا بلند ہوں، میں بڑا 30 مار کھاؤں، اس کو بھی اس رات کا کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھا بندہ جو مسلسل شراب پیتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کبھی پی لی غلطی ہو گئی، جو مسلسل شراب پینے کا عادی ہے اس کو بھی اس رات کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ پانچواں بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو والدین کو تکلیف 2 طرح کی ہوتی، ایک تو عام کوئی گفتگو ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن ایسا بندہ جس نے ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، جس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کی زندگی خراب کر دی ہو، ان کا جینا دشوار کر دیا ہو، قدم قدم پر اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو، پھر وہ اس رات میں آ کے اللہ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ معاف کر دیجئے، تو ایسے بندے کے لیے بھی یہ رات کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ لیکن راحت کی ایک بات ہے اس کے درمیان ایک راحت کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ما غرک بربک الکریم، یہ جو انگریزی کا لفظ ہے آئی لو یو، اس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا، ما غرک بربک الکریم، اور فرمایا میرے پیارے بندے، میرے اچھے بندے، میرے سونے بندے، تجھے کس بات نے اپنے کریم رب، اپنے شفیق رب، اپنے مہربان رب کے لیے کس نے تجھے قابل کر دیا؟ کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان 5 کو بھی، باقی 55 کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 کو بھی کہہ رہے ہیں، باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں، جتنی بھی قسم کے گناہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا تم کس بات سے پیچھے ہٹ رہے ہو کہ تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، کیوں غافل ہوتے ہو؟ اگر اس رات تم مستقل توبہ کر لو اپنے ان گناہوں سے، اگر اس رات بندہ مستقل طور پہ توبہ کر لے اپنے ان گناہوں سے، تو یہ رات اس کے لیے بھی فائدے والی ہو جائے۔ تو یہ جو رات ہے اب ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ اب دوسری طرف آ جائے، ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے طریقے پہ چلے۔ میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ اس رات کو قبرستان تک گئے، اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گئے۔ وہ تو رات کے اندھیرے میں گئے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ تم تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہو چیختے چلاتے ٹولیاں بنا کے، تو کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ تو گئے، ان کے لیے قرآن پڑھا وہاں جا کے۔ تم جاتے ہو غیروں کے طریقے پہ موم بتیاں گاڑ کے، پھول ڈال کے، تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہو، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ انہوں نے تو اس رات کو قیام کیا، نیت باندھی اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز کے لیے۔ تم جاتے ہو جلسے کرتے ہو، اور جا کے جلسوں میں باہر رسگلے کھاتے ہو، گلاب جامن کھاتے ہو، بریانیاں کھاتے ہو، اور جو شاعر کلام پڑھتا ہے جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اس کو 500 روپے کے نوٹ دیتے ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہو، تو کیا تم نے سنت کے مطابق اس رات کو ادا کر دیا ہے؟
اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں بہت کچھ کرنا ہے، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر غلط ہیں۔ جو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب دونوں نے ہی ایک خوبصورت موقع، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں بار بار اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا۔ اللہ موقع عطا فرماتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ تعالیٰ موقع دیتے کہ بندہ مجھ سے رجوع کرے گا، لیکن بندہ تکلیف پہنچنے پر رجوع نہیں کرتا، دنیا میں اس کے قصوروار ڈھونڈتا ہے کہ کون کون اس تکلیف کے قصوروار ہے، اللہ سے رجوع نہیں کرتا۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ موقع عطا فرماتے ہیں آ جاؤ کامیابی کی طرف، بندہ اس کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بار بار موقع عنایت فرماتے ہیں۔ سائل دروازے پر آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ صدقے کے اتنے زبردست اثرات دیکھے، فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل ظالم قسم کے تھے، وہ بھی جب صدقہ دیتے تھے تو ان کو بھی فائدہ ہو کے ہی رہتا تھا۔ اللہ بار بار موقع دیتے ہیں کہ چلو آؤ ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں بخشنے کا، آؤ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں معاف کرنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں نیک بننے کا، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں اپنا مزاج بدلنے کا، لیکن بندہ ان موقعوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ خوبصورت موقع ہے شعبان کا مہینہ، اور شعبان میں یہ شب جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت رات ہے کہ اس رات میں ہم اپنے رب کو منا سکتے تھے۔ تو جب بندہ کسی کو مناتا ہے تو کیسے مناتا ہے جی؟ ہماری کسی سے بگڑی ہوئی ہو، ہم اگر وہ سڑک پہ مل جائے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سائیڈ کو ہو جائے وہاں بات کریں گے، پیچھے پیچھے چل کے جاتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچ جائے وہاں بات کریں گے۔ کیوں؟ اگر سرے بازار اس سے بات رکھوں گا، اپنا گلہ کروں گا، یہ مجھ پہ گلہ کرے گا تو 10 لوگ اور سنیں گے۔ اللہ معافی کے موقع دیتے ہیں، محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ معافی کے مواقع، معافی کے نوافل اپنے گھر میں ادا کریں تاکہ بندہ ہو، بندے کا رب ہو، بندہ اپنے رب سے کھل کے بات کر سکے، کھل کے رو سکے، کھل کے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے فلاں رات میں یہ گناہ ہو گیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں فلاں دن میں اپنے اوپر ظلم کیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اتنی بار ٹھگی ماری، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تمہیں موقع دیا کہ چلو آؤ الگ سے بات کر لیں، اپنا معاملہ نپٹا لے، تم نے کہا وہ موقع نہیں چاہیے، یہ موقع تو رات کو بدماشی کرنے کے لیے میسر کیا جائے گا۔ خوبصورت موقع ہاتھ سے چلا گیا۔ مولویوں کو بلاتے پھرتے ہو، بچوں کو لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، بچے گھر بھیج دیجئے، بچے گھر بھیج دیجئے، قرآن شریف پڑھوانا جتنے بچے مرضی مدرسوں کے بچے لے جاؤ، ان کو بھی پتا ہے کہ پورا پارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات چودھری صاحب نے بریانی کھلانی ہے، بس 2 4 صفحے اکٹھے پلٹتے رہو، جیسا تیری کھلانے کی نیت ہے ویسی ان کی پڑھنے کی نیت ہے۔ نہیں یقین آتا تو پوچھ لو کسی کو۔ بالکل حیرت کی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں اسلام دنیا کا سب سے جدید مذہب ہے، اسلام ٹیکنیکلی بات کرتا ہے، اسلام روایتوں کی بات کرتا ہے، اسلام قدر و قیمتوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ اسلام کے ساتھ پیسے کی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ دھوکے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، باپ تمہارا مر جائے دعا مدرسے والے کرے، نہ خود تو دعا بھی نہیں کر سکتا اپنے باپ کے لیے، والدہ کا تمہاری انتقال ہو جائے دعا مدرسے کے بچے کریں، گھر کے اندر پریشانی ہو جائے دعا پیر صاحب کریں، بدماشی تم کرو، سود تم کھاؤ، بے ایمانیاں تم کرو، لوگوں کے دل کو تم دکھاؤ، پڑوسیوں سے ریاکاری تم کرو، بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں تم نکالو، دعا تمہارے پیر صاحب کریں گے۔ وہ بھی اگلا بھی کہتا ٹھیک ہے جدو جانے 20-25 ہزار مل جاتے تو دعا ہی کرنی تو ڈلی کہ اللہ ادھا دے مرید قائم رہن، جدہ دا مرید ادھا دا پیر ہے۔ پھر اگلا بھی کہتا ٹھیک ہے بس ماشاءاللہ سبحان اللہ، تم ہمیں پیر کہتے رہو، ہم تمہیں اچھا مرید کہتے رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے قصہ؟ اچھا آپ تو سن نہیں سکتے کیونکہ آپ بخاری پڑھتے نہیں ہیں، بخاری کا اچھا آپ کو کوئی سنا بھی نہیں سکتا کیونکہ جنہوں نے سنانی ہے وہ تمہیں گھی تو اصلی چاہیے، دیسی گھی اصلی، دودھ اصلی، مولوی چاہیے 5000 روپے مہینے والا جو بس قرآن نماز پڑھا دے تمہاری۔ ایسے بے ایمان لوگ ہیں، ایسے بے ایمان لوگ ہیں۔ اب قصہ تو وہی پڑھ کے سنائے گا
اب جو ایماندار امام لا کے رکھو گے، جس کی ضرورتیں پوری کرو گے، اگلا اپنے بچوں کی ضرورتوں سے غافل ہو جائے، خود کفیل ہو جائے، تو وہ روزانہ بخاری پڑھے گا، پھر تمہیں بٹھا کے گا نہیں یہ بھی سنتے جاؤ محمد رسول اللہ نے ایسا کیا تھا۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ نہیں، پردھان جی کو وہ والا مولوی اچھا لگتا ہے جو ایک دو تین دفعہ تعریف کر کے گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا پتھر لگایا مسجد میں، مولوی دے کرنے آنے پاویں بھوکے مرتے رہنے، مسجد میں پتھر اچھا لگایا ہے۔ غریب چاہے خالی لوٹ جائے، ماں چاہے گھر میں روتی رہے، کہ جتنے زیادہ قبرستانوں میں ملیں گے نا آپ کو شب برات کی رات، ان کو پوچھو کبھی سارا سال اپنے باپ کی قبر پہ گئے؟ کبھی یاد آیا ان کو اپنی ماں؟ کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ وہی رسم و رواج والا کہ 2 کلو پھول لے کے جائیں گے شب برات کی رات کو چڑھائیں گے، وہی سوچتے ہیں کیسی گندی اولاد آئی، کھڑے ہو کے 2 صورتیں بھی نہ پڑھی ہماری قبر کے اوپر، آتی ہوں گی تو یہ پڑھے گا نا بھائی۔ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے، نبی علیہ السلام نہیں موجود تھے، انہوں نے پردے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں، گھر میں کیسے وہ وقت گزارتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کبھی گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ جب تمام فضیلتیں پتہ لگیں تو تینوں نے وہیں کھڑے ہو کے ارادہ کیا، ایک نے کہا کہ میں آج سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، الگ الگ ارادے بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا، ایک نے کہا ساری زندگی قرآن ہی پڑھتا رہوں گا، میں اور نہیں کچھ کرنا بس۔ جو دیوانے ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے اندازے لگاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ میرے رب کو جانتے ہو؟ فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو؟ یہ کیا تم نے ڈھونگا بنا لیے ہیں؟ آج کل دیکھو باپے کے جی 30 سال سے رات کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے، 30 سال سے اللہ اکبر، تو 30 سال میں اپنی بیوی کے پاس ہی نہ گئے، 30 سال سے کوئی حاجت ہی نہ کی۔ اجی ایک بابا جی ملے ہیں، وہ تو بس اپنے سر کے اوپر چونٹی لگا کے رسی باندھی ہوئی کہ اگر رات کو جھپکی آئے تو فوراً آنکھ کھل جائے، تکلیف کی وجہ سے بس اللہ اللہ ہی کرنا۔ یہ اسلام ہے؟ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ میرے رب کو جانتے ہو؟ فرمایا بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق گزارے، جو بیوی کے ساتھ اچھا شوہر ہو، جو ماں کے ساتھ اچھا بیٹا ہو، جو مسجد میں اچھا مصلی ہو، جو بازار میں ایماندار کاروباری ہو، جو دیانتدار ملازم ہو، جو انصاف کرنے والا حاکم ہو، جو سچ بولنے والا مقرر ہو۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ روحانیت اختیار کر لی جائے۔ محمد رسول اللہ نے تو روحانیت کو حرام قرار دیا، فرمایا میری امت کی روحانیت یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف ایک جگہ بیٹھا رہے بس اب ساری زندگی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ ہی کرنی ہے۔ ایک بندہ تھا نا، وہ گیا جنگل میں، اس نے سوچا بس جنگل میں چلا جاتا ہوں، گیا تو دیکھا اس نے کہ ایک لومڑی جو ہے اس کے دونوں پیروں کو لکوا مارا ہوا ایک جگہ بیٹھی ہے، بڑی تکلیف میں۔ تو سوچنے لگا کہ یہ کیسے کھاتی پیتی ہوگی، تو مر جائے گی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، اللہ نے اس کے بھی رزق کا کوئی انتظام کیا ہوگا۔ تو لکھا ہے ایک آیت میں کہ وہ قریب میں ہی ایک جگہ بیٹھ گیا چھپ کے دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی شام ہوئی تو ایک شیر آیا شکار لے کے، تو اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے خود بھی شکار کھایا اور لومڑی کو بھی کھلا دیا۔ تو وہ بندہ 3 دن وہاں رہا، 3 دن میں صبح شام اس نے دیکھا بھی شیر آتا ہے شکار لے کے، خود بھی کھاتا ہے اور لومڑی کو بھی کھلاتا ہے۔ سیدھا جنگل سے واپس گھر، کام کاجی آدمی تھا، آتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد بندے نے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق تو مل ہی جانا ہے، گھر تک ہی آ جائے گا۔ میں تو جنگل میں دیکھ کے آیا ہوں خود اپنی آنکھوں سے اللہ کی کرامت کہ اپاہج لومڑی ہے، اس کے دونوں پیروں کو لکوا ہوا ہے، اس کے باوجود شیر آتا ہے اس کو 2 وقت کھانا کھلا کے جاتا ہے۔ تو وہیں بیٹھ گیا
تو کوئی عالم گزرے, پوچھا بھائی کیا بات ہوگی, پورے محلے میں شور ہے کہ اب تم کوئی کام نہیں کرو گے. کہتا ہاں میں گیا تھا جنگل میں تو میں نے دیکھا کہ لومڑی کو رزق مل رہا ہے, تو میں نے سوچا میں بھی اب گھر میں رہ کے اللہ اللہ کروں گا, رزق ملتا رہے گا. تو اس عالم نے کہا سبحان اللہ, بات تیری عقل پہ صدقے جاما, لومڑی بننے کا سوچ لیا, شیر بننے کا نہ سوچا. ارے لومڑی بننے کا ارادہ کر لیا, شیر بننے کا نہ سوچا. یہ نہ دیکھا کہ اللہ نے ایک طاقتور شیر کی ڈیوٹی لگا دی کہ صبح شام میری اس مخلوق کو خود بھی کھاؤ, اس کو بھی کھانا کھلاؤ. تو تمہیں تو شیر بننا تھا کہ خود بھی کھانا تھا اور مجبوروں کو بھی کھلانا تھا. ہم نے کہا نہیں, آج کل تو ہمارے یہاں رواج ہے بھائی 500 روپے دو, مسافر سے دعا. مجھے یاد ہے میرے ابو جان شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں قریب بیٹھا تھا, ایک صاحب آئے, انہیں ہاتھ میں مسافہ کر کے ابو کو پیسے دیے کچھ, تو انہوں نے کہا حضرت جی دعا کر دیجیے گا. ابو کہتے پیسے لے جائے, بھائی دعا نہیں بکتی, دعا نہیں بکتی, سودے نہیں ہوتے. اکثر لوگ مسجد کام کروانے آتے ہیں, کوئی اگر اپنے کام کے ساتھ آیا اور مدرسے کے لیے بھی اگر 10 کلو آٹا لے آیا, فوراً فرماتے تھے واپس لے جاؤ, یہ سودے بازی نہیں ہے کہ ہم تمہاری سفارش کریں تم ہمارے مدرسے کو چندہ دے دو. ہم نے تو جب مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے بھیج دینا ہے. ہم نے اللہ کی طاقت سے ان وسائل کو استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. اللہ نے ہمارے بازوؤں میں وہ قوت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اللہ کے فضل سے ہم خود رزق کھائیں گے بھی, دوسروں کو کھلائیں گے بھی. لیکن وہ بات, وہ لوگ بھی آج ایک بات پلے سے باندھ لیں. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, محمد رسول اللہ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا جس نے ہاتھ پھیلا دیا ایک دفعہ عادت پڑ گئی, ساری زندگی کمی پوری نہیں ہوگی, جتنا مرضی مانگتا رہے کمی نہیں پوری ہوگی. خیر یہ بیچ میں تو ضمنی باتیں نکل آئیں, بات شب برات کی چل رہی تھی. تو میری تو آپ سب سے خدارا یہ درخواست ہے کہ آج کی رات کو یہ بھی نہ سمجھے کہ کچھ برکت والی نہیں, بڑی مقدس رات ہے. لیکن اس مقدس رات کو سڑکوں پہ پھر کے ضائع نہ کریں. اس مقدس رات میں اگر زیادہ ہی پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے, کسی غریب کے گھر میں دے آئیں جہاں چولہا نہیں جل رہا ہے, اور واقعی آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ تو صبح سے آپ لوگوں نے چلا ہی رکھا ہے کہ شب برات کی رات ہے, غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو. ارے کس کس سے گروپ میں معافی مانگو گے؟ جن کا ایسے ہی رگڑا پھیر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگا ہو. جن کو ایسے ہی دکھی کر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگ آئیں. اور پھر رات کو عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ کے, مسجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے اپنے گھر جائیے, اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی حمد و ثنا کیجئے, محمد رسول اللہ پہ درود بھیجیے, اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی مدد اپنے لیے مانگیے, اور پھر فجر کی نماز واپس جماعت سے آ کے ادا کیجیے. تب تو یہ رات ہو جائے گی مکمل. اگر سوتے ہوئے گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں, جاگ کے اگر سڑکوں پہ گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.